فرمایا یہ وہ ساری رذیل بیماریاں ہیں جو انسان کی روحانیت پر اٹیک کرتی ہیں، اور جب روحانیت پر اٹیک کرے تو انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، اس کے اندر سے تقوی کی دولت ختم ہو جاتی ہے، پھر جو ہے وہ پھر اس کو جو ہے وہ بندہ عثمان غنی کی طرح یاد نہیں کرے گا، بلکہ یاد کرنے والا کہے گا فلاں شخص بڑا بنیا ہے۔ یہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ بنیا کیا ہے کہ مال سٹور کر کر کے اس نے سٹاک تو لگا لیے ہیں، لیکن اس کو یہ توفیق نہیں ہے کہ وہ اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ تو گویا کہ قرآن حکیم فرقان مجید کی ان آیات کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ اللہ کے راستے میں جب مال خرچ کرے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے ہر فتنے سے اور ہر فساد سے بچاتا ہے۔ قرآن حکیم فرقان مجید کی سورہ التغابن، اس کی آیت نمبر 15، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ حضور نے فرمایا کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ کیا ہے؟ آزمائش۔ آزمائش کا معنی کیا ہے کہ جب خداوند قدوس کسی کو اولاد کی دولت اور نعمت عطا فرمائے تو اس کی سب سے بڑی ریسپانسبلٹی یہ ہے کہ وہ اپنی اس اولاد کو نیک بنائے، اولاد کو دین کی تعلیم دے، اسلام کی تعلیم دے، اسے نمازی بنائے، اسے اتنا نیک بنائے کہ بندہ دنیا میں رہے تو لوگ شاباش دیں کہ بھائی اس نے اپنے بچوں کی کتنی اچھی تربیت کی ہے۔ جب وہ بندہ دنیا سے جائے تو اس کی اولاد ہر لمحہ اس کے لیے دعا کرے کہ ہمارے والدین نے ہمیں دین سکھایا ہے، ہم اس قابل نہیں تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ خداوند قدوس جب کسی کو نیک اولاد عطا فرماتا ہے اور وہ بندہ جب دنیا سے چلا جاتا ہے، کوئی اس کے لیے عمل کرنے والا ہو یا نہ ہو، اس کی نیک اولاد اس کے لیے ذریعہ نجات بن جاتی ہے۔ کیوں؟ فرمایا مرنے کے بعد وہ اولاد کرتی یدعو لہو، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی، ہاتھ اٹھاتی ہے۔ فرمایا اولاد کی دعا ماں باپ کے حق میں سب سے پہلے قبول ہوتی ہے، اور اولاد کی دعا ماں باپ کے حق میں جب قبول ہوگی کہ ہم نے اپنی اولاد کو دعا کرنا سکھایا ہوگا، اولاد کو نماز پڑھنا سکھایا ہوگا، اولاد کو دین کے احکامات سکھائے ہوں گے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس صورت کے اندر فرمایا کہ جب انسان کو مال اور اولاد مل جائے تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اور اس آزمائش سے نکلنے کے لیے ہمیں اس کے حقوق اور فرائض ادا کرنے ہیں۔ دوسری آیت، اس کو سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ہمارے لیے احکام کی صورت میں نازل فرمایا، اور نصیحت کی صورت میں نازل فرمایا، اور ہماری جو ہے رہنمائی کی صورت میں نازل فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب، خذ من اموالہم، آپ مومنوں کے مال سے زکوٰۃ لیجئے، صدقہ لیجئے، تاکہ کیوں لیجئے؟ تاکہ اس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو اور اپنے ظاہر اور باطن کو پاک کر سکے۔ پتہ چلا کہ انسان کے مال سے جو زکوٰۃ ہوتی ہے یہ انسان کے ظاہر کو بھی پاک کرتی ہے، باطن کو بھی پاک کرتی ہے۔ تیسری آیت قرآن حکیم فرقان مجید کی سورہ اللیل کی آیت نمبر 17 اور 18، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، فرمایا کہ جہنم کی آگ سے وہ شخص دور رکھا جائے گا جو سب سے زیادہ متقی ہوگا۔ متقی کون ہے؟ جو نماز ادا کرتا ہے۔ متقی کون ہے؟ جو روزے رکھتا ہے۔ متقی کون ہے؟ جو حقوق ادا کرتا ہے۔ متقی کون ہے؟ جو فرائض ادا کرتا ہے۔ متقی کون ہے کہ جب اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ بے چین ہو جائے، پریشان ہو جائے کہ میں جب تک اس گناہ سے توبہ نہ کروں مجھے سکون نہیں آئے گا۔ فرمایا کہ ان تمام چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ فرمایا کہ وہ جہنم کی آگ سے دور رکھا جائے گا۔ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، وہ شخص جو اللہ کے راستے میں مال کو اس لیے خرچ کرتا ہے تاکہ خدا اس کو اور اس کے مال کو پاک کر دے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان مجید کے اندر انسان کو ظاہری اور باطنی پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بتا رہا ہے۔ پھر اسی طریقے سے فرمایا کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ، دوسری آیت قرآن حکیم فرقان مجید کی سورہ آل عمران ہے اور اس کی آیت نمبر 180 ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَهُوَ خَيْرٌ لَهُمْ، فرمایا کہ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ، فرمایا کہ جو لوگ اس مال میں سے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمایا ہے، اس مال میں سے اللہ کے راستے میں اس طرح خرچ کرتے ہیں کہ اس میں بخل نہیں کرتے ہیں۔ بخل کرنے کا معنی کیا ہے کہ انسان کہے میں اپنے مال سے اتنی زکوٰۃ نکلے گی تو مال میں سے کمی آ جائے گی، بندہ کو یہ فکر پڑ جائے کہ میرے مال سے زکوٰۃ نکلے گی، صدقہ نکلے گا تو کمی آ جائے گی، یہ بخل ہے۔ فرمایا کہ وہ
بخل کرتے ہیں اور اس سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اللہ فرماتا ہے اللہ اکبر، فرمایا کہ وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ ایسا مال ان کے حق میں خیر ہے۔ یہ قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت 180 ہے کہ وہ مال ان کے لیے خیر نہیں ہے، بلکہ کیا ہے شر اللہم، وہ مال ان کے لیے شر بن جائے گا، گناہ بن جائے گا، فتنہ بن جائے گا، جہنم کا عذاب بن جائے گا۔ اور پھر کیا ہوا؟ فرمایا کہ ان قریب قیامت کے دن ان کے گلے میں آگ کا ہار بنا کر اللہ تعالیٰ اس کے اندر اس کو ڈالے گا۔ ایک بات۔ دوسری، میں چونکہ ٹائم اپنے دامن میں اپنی وسعت نہیں رکھا، اس کے اوپر انشاءاللہ میں آگے مزید جمعوں میں وضاحت کروں گا۔ زکوٰۃ کے مسائل کے حوالے سے میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک کو زکوٰۃ کے مسئلے بیان کیے، کیونکہ ہمارا یہ جو پروگرام ہے یہ سوشل میڈیا پہ جاتا ہے اور پوری دنیا میں سنا جاتا ہے، اور اس کے بیان کے دوران ایک مجھ سے خطا ہوئی، غلطی ہوئی، اس بیان کو مختلف جگہ پر سنا گیا۔